آپ کبھی تشریف لائیں مانچسٹر میں، میرے کالج میں دیکھیں آپ، پارٹ ٹائم عالم بناتے ہیں ہم نے، لیکن عالم بنتے بنتے وہ گریجویٹ بھی ہو سکتے، وہ ڈاکٹر بھی ہو جاتے ہیں، درجنوں ڈاکٹر، درجنوں گریجویٹ جو ہیں حافظ اور عالم بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، بچہ اسکول سے آپ کے آیا، آپ اسے دین نہیں پڑھا رہے ہیں، آوارگی کرے گا، وہ باہر نکلے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ اسے دین کے لیے بٹھا دیں گے اسی وقت تو اسے آوارگی کا موقع نہیں ملے گا، قرآن کا ماحول ملے گا، شریعت کا ماحول ملے گا، ایک پاکیزہ ماحول ملے گا، ذہن سنورے گا، فکر آزاد ہوگی، وسعت خیال پیدا ہوگا اور قرآن مدد کرے گا دنیاوی تعلیم میں۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمارا بچہ اگر دین پڑھے گا قرآن تو دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم نے کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ بریڈ فورڈ میں 1974 میں یہاں تھا، اسلامی مشہری کالج قائم ہوا، تو وہاں شور مچایا دنیا دار ٹیچروں نے، انہیں کچھ مسلمان بھی شامل تھے، کہ یہ کیا یار 6-7 گھنٹہ 5 گھنٹہ وہ اسکول میں ہے، 2 گھنٹہ یہاں پڑھاتے ہیں، ایکسٹرا برڈن ہے، یہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب میں نے بار بار سنا تو میں نے اپنا نیا اسکول تھا، اس زمانے میں اتنے لوگ نہیں تھے وہاں، اب تو سینکڑوں درسگاہیں ہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو خیال ہے اسے اپنے پاس رکھیں، 1 سال مجھے دیں، اگر 1 سال میں ہمارے بچے تمہارے اسکول میں دوسرے بچوں سے بہتر نہ ہو تو بند کر دو۔ اور ثابت کیا کہ نہیں، وہ ان سے بہتر، ادب کا استاذ کا ادب بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مسجد کی تعلیم کے بجائے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیتے ہیں، ہوم ورک بھی کر لیتے ہیں، اور قرآن پاک کی برکتوں سے ان کا ذہن کشادہ بھی ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ان بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے، جو چاہیے بنائیے، مگر قرآن کے ساتھ بنائیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ واللہ ایسے انوار اتریں گے آپ کے قلب پر اور آپ کے بچے پر کہ زندگی سے، اور نہیں بنائیں گے تو بچہ ڈاکٹر تو ہو جائے گا مگر آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا، وہ بیرسٹر بھی ہوگا مگر آپ کے لیے جنازہ پڑھ کر کے دعا کرنے قابل نہیں ہوگا، آپ کو آخری سفر پہ روانہ کرنے قابل نہیں ہوگا، اور پھر کبھی یاد نہیں کرے گا۔ ایک حافظ زندگی بھر آپ کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ ایک حافظ نہ صرف یہ کہ زندگی میں کام کرے گا، مؤدب ہوگا، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن جانتا ہے، وہ آپ کی زندگی بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ اس لیے خدا را درسگاہوں میں بچوں کو بھیجیں۔ یہ میں نے صحیح توقع غوث پاک کا تذکرہ کرتے نا کہ ماں نے اپنے بڑھاپے میں 70 دینار یا 40 دینار ان کی صدری میں سی دیا انہوں نے، اور کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ سنا ہوگا آپ نے، صرف جھوٹ کی پہ کیوں زور دیا؟ بچہ شباب کے مرحلوں سے گزرنے والا تھا، بغداد جا رہا تھا، گیلان سے، بغداد تہذیب کا مرکز بھی تھا اور عیاشیوں کا مرکز بھی تھا، وہ کوئی اور نصیحت کر سکتی تھی مگر نہیں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں، جھوٹ کیوں برائی؟ اس لیے کہ ہر برائی کو جھوٹ یہ چھپایا جاتا ہے، پوشیدہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہا جھوٹ نہ بولنا۔ اور پھر وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکوؤں کا قافلہ جو مسلمان ہو گیا، بغداد گئے، بے پناہ محنت کی انہوں نے، 10 سال تک دجلہ کی گھاس کھا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ عالم یہ تھا کئی